آج کا کلام خداوند ان کے پلانز کو تکمیل تک پہنچائے آسمانی باپ. آج کے کلام سے ان کی زندگیاں منور ہو جائیں باپ. آج کا کلام ان کو حقیقی طور پہ آپ کی پرستش کرنا سکھائے باپ. آج کے کلام کے بعد یہ اپنی آنکھوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنی زندگی کے ہر ایک حصے سے خداوند تیری تعظیم اور پرستش کرے آسمانی باپ. مسیحا کے نام سے آمین آمین آمین. اگر آج آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے بہت سے حصوں میں ناکام ہو چکے، اگر آج آپ ایسا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے آپ کم تر ہیں، تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کچھ نہیں تو خداوند اس کچھ نہیں میں سے سب کچھ نکالنے کی حیثیت اور قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اگر آج آپ کے حالات بالکل اپوزٹ ہیں تو خداوند آج ان کو ڈائریکشن بخشنے والا. آج کے کلام کا جو مضمون ہے وہ ہے تاریکی میں روشنی. بولیں تاریکی میں روشنی. کتنے لوگ یہاں پر نجات یافتہ ہیں؟ کتنے لوگ یہاں پہ نجات یافتہ بیٹھے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہم سب کی زندگیاں گناہ آلودہ تھیں. ہم ڈیفرنٹ گناہوں میں پھنسے تھے. ہمارے پاس امید نہیں تھی. بہت سے لوگ مایوس ہوں گے. بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ کس طرح سے ہم ان گناہوں سے نکل سکیں. پھر ممکن ہے آپ نے کسی پاسٹر سے، خود کلام سے یا خداوند کی آواز سن کے خداوند کے کلام پر اعتماد رکھا ہو، یقین رکھا ہو، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے. ہاللیلویا. لکھا ہے پرانی انسانیت اتار کے نئی انسانیت پہن لو. اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سی آیات سنی ہوگی اور پھر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے اور پہلا کرنتھیوں دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 17ویں آیت کے مطابق لکھا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی. اس لیے اگر کوئی مسیح میں، کیوں ہمیں مسیح میں آنے کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیں، اگر میں اپنی بات کروں تو میں اس لیے مسیح میں نہیں آیا، میں نے اس لیے مسیح کو قبول نہیں کیا کہ اس نے معجزات کیے. میں نے اس لیے مسیح کو قبول نہیں کیا کہ اس نے 5000 مردوں کو کھانا کھلایا. میں نے اس لیے بھی مسیح کو قبول نہیں کیا کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، بلکہ اس لیے قبول کیا کہ اس نے میری خاطر صلیب پہ جان دی. اگر اس نے 5000 مردوں کو کھانا کھلایا تو بھوک بعد میں بھی لوگوں کو لگے گی. اگر اس نے مردے کو زندہ کیا تو مرنا اس مردے نے دوبارہ پھر ہے. لیکن میں نے اس لیے اسے قبول کیا کہ جو گناہ، جس گناہ کی سزا مجھے برداشت یا سہنی پڑنی تھی وہ اس نے میرے لیے سہی. ہاللیلویا. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. وہ چیزیں، وہ پرانے گناہ، پرانی انسانیت، پرانی آپ کی زندگی کے وہ گناہ آلودہ حصے، جب آپ نے مسیح کو قبول کیا تو یسوع کے لہو سے اب آپ دھل کے صاف اور پاک ہو چکے ہیں اور وہ پرانی چیزیں جاتی رہی اور آپ نئے ہو گئے. اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات آپ کو خدا کے کلام میں ملیں گی جو آپ کو روشنی، ڈائریکشن دے سکتی ہے. کتنے لوگ خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں چرچ. کتنے لوگ خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سب خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ اس تجسس میں ہیں کہ خدا آپ کے لیے کیا منصوبے رکھتا ہے. اس کا مطلب آپ کو تجسس ہے کہ خدا آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے کیا چاہتا ہے، وہ آپ کے خاندان میں، آپ کی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ اس تجسس میں رہیں کہ خدا آپ سے کب بات کرے گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اپنے لکھے ہوئے کلام کے وسیلہ سے ہر روز آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. وہ ہر روز آپ کی زندگیوں کو تازہ کرنا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہر روز کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی جگاری کرتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اسے. کتنے لوگ ہر روز خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں؟ اس کا کلام ہر روز زور بخشتا ہے. میرے پیچھے بولے کہ اس کا کلام ہر روز زور بخشتا ہے. خداوند دو طرح سے بات کرتے ہیں، ایک لوگوس اور ایک ریما. میرے پیچھے بولے لوگوس اور ریما. لوگوس اس کا لکھا ہوا کلام ہے. اپنی بائبل مقدس ہاتھ میں اٹھائیں. یہ لوگوس ہے، اس کا لکھا ہوا کلام جو
وہ لوگوس میں سے خدا نے بات کی، لکھے ہوئے کلام میں سے. اور اگر آپ دعا کر رہے ہیں یا خداوند آپ کے استاذہ کے ذریعے، خداوند آپ کے پاسٹر کے ذریعے، خداوند آپ کی دعائیہ زندگی میں جب آپ مصروف ہیں، مسرور ہیں، تب اگر خدا آپ سے بات کرتا ہے تو وہ رحمہ کے ذریعے بات کرتا ہے. پر آج رحمہ، بہت سے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن کا رحمہ لوگوں کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ملیں گے، لوگ نان بیبلیکل باتیں کرتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے یہ بات کی، خدا نے مجھے یہ رحمہ دیا، اور وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتا خدا کے کلام کے ساتھ، وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتا لوگوں کے ساتھ. مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کو ملے اور وہ کہے کہ خدا نے مجھے کہا کہ 2 دن بعد اپنے بھائی کو معاف کر دیں. یہ خدا نے مجھ سے رات کو بات کی، پر 2 دن تک تم نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کرنا، تب میں تیرے اور تیرے بھائی کے درمیان سے جدائی کو مٹا دوں گا. اگر کوئی شخص ایسا بولے کہ خدا نے مجھ سے بات کی، مجھے رحمہ دیا، تو یہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتا. کیونکہ افسیوں 4 باب اس کی 26ویں آیت میں یہ کہا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری کھفتی نہ رہے. آمین. اب سوچیں یہ شخص جھوٹا ہوا کہ سچا ہوا؟ اس کا رحمہ اثر ہوا کہ غلط ہوا؟ بالکل غلط، کیونکہ یہ رحمہ لوگوں کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اس لیے میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ آپ سب خداوند کی آواز کے قریب ہیں، خدا کی آواز سنتے ہیں، پر جب آپ خدا کی آواز رحمہ کی صورت میں سنیں تو ذرا اسے لوگوں کے ساتھ بھی کنیکٹ کر لیں. آمین. اور افسیوں 4 باب کی 26 آیت میں جیسا ہم نے پڑھا کہ غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر. خدا ہر روز آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. کیا آپ ہر روز اس کی سننا چاہتے ہیں؟ چرچ کتنے لوگ ہر روز اس کی سننا چاہتے ہیں؟ زبور 119 اس کی آیت 105 میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی. یاد رکھیں، چراغ میں جب تک فیول ہے چراغ چلتا رہے. اور کتنے لوگ یہاں پہ نجات یافتہ ہیں، اپنے ہاتھ کھڑے کیے تھے. ذرا آج اپنے چراغ چیک کر لیجئے گا کہ فیول ختم تو نہیں ہو گیا. آپ نے یسوع کو قبول تو کیا، آپ نے چراغ تو جلایا، پر کیا اس چراغ میں آج بھی تیل قائم ہے؟ کیا اس چراغ میں آج بھی تیل کی وجہ سے وہ جل رہا ہے؟ آج اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے کرسچنز ہیں جو خداوند کو قبول تو کر لیتے ہیں، یسوع کو قبول تو کر لیتے ہیں، اور 1 سال 2 سال ان کے چراغ چلتے رہتے ہیں، پر وہ چراغ بند بھی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے روحانی خوراک کو لینا بند کر دیا. یاد رہے، مسیحیت کا سفر فتح سے بھرا ہوا سفر ہے. گناہوں پر فتح، موت پر فتح، ابلیس پر فتح. پر اگر آپ نے یسوع کو قبول کیا اور آپ کی زندگیوں سے فتح کا گیت نہیں اٹھ رہا، اس کا مطلب آپ کے چراغ بجھ چکے ہیں. اگر آپ کے چراغ چلتے تو آپ گناہوں پر فتح یاب ہوتے. اگر آپ کے چراغ چلتے تو آپ ابلیس پر فتح یاب ہوتے. اس کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اگر مسیح میں پیدا ہونے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں گناہ، موت اور ابلیس پر فتح نہیں، تو آپ اپنا آج چراغ چیک کریں. چراغ آپ کی زندگی ہے اور اس میں تیل خدا کا کلام ہے. اور اگر آپ کے چراغ میں تیل ہوگا تبھی آپ کی زندگیاں روحانی ہوں گی. ہر روز آپ کو خدا کے کلام کو پڑھنے کی اور اسے میڈیٹیٹ کرنے کی، چغالی کرنے کی ضرورت ہے. کس کس کو پتا ہے چغالی کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ گائے پہ نظر کریں، غور کریں، تو ایک دفعہ کھانا کھا لیتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے پیٹ سے وہ کھانا منہ میں لے کر آتی ہے اور اچھے سے اسے ڈائجسٹ کرتی ہے، اچھے سے اس کی چغالی کرتی ہے تاکہ ڈائجیشن کے پروسیس میں اسے مدد مل سکے. اچھے سے بعد میں آہستہ آہستہ وہ کھاتی رہتی. اسی طرح جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو بعد میں جو پڑھا سارا دن اسے سوچتے ہیں، اس کے بارے میں خدا سے بات کرتے رہیں کہ خدا آج میں نے یہ کلام پڑھا، تو اس میں سے مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ آج کہیں خدا اپنے کلام میں سے مجھ سے بات کر. اگر اس چرچ میں اسی وقت لائٹ چلی جائے اور میں وہ بھائی کو جو ساؤنڈ سسٹم پہ بیٹھا ہے بولوں کہ میری ایکو ٹھیک کر دو، کیا اسے ایکو کا بٹن نظر آئے گا؟ بالکل بھی نہیں. اسی طرح جب تک آپ کی زندگیوں میں خدا کے کلام کی روشنی نہیں، کیا آپ کی زندگیوں کی سیٹنگ ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. آج خدا
خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں کی سیٹنگ کرنا چاہتا ہے. میرے بھائی میری بہن, خدا آج تیری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں, اگر آپ صرف ہر روز دعا ہی کرتے رہیں گے, بہت سے لوگوں کی عادت ہے صرف دعا کرنا, کلام کو وہ نہیں پڑھتے. بہت دیر تک میری بھی عادت رہی ہے, صرف ایک دو ورسز پڑھ کے اور زیادہ دعا کرنا اور کلام پہ دھیان نہ دینا, ہر روز خدا کے کلام کو نہ پڑھنا. پر میں نے محسوس کیا کہ زندگی کے بہت سے حصوں میں آزاد نہیں ہو پا رہا تھا. ہر روز میں دعا تو کر رہا تھا, میں خدا کو اپنی تو سنا رہا تھا, پر خدا کے لوگوں میں سے خدا کی نہیں سن رہا تھا. بہت سی زندگی کے حصوں میں مجھے اسٹرگل کرنی پڑتی, کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس چیز کو میں کس طرح سے ہینڈل کروں. میں بھول چکا تھا زبور 119 اس کی 105 آیت میں لکھا ہے کہ اس کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. میں نے صرف اپنی دعائیہ زندگی کو اپنے قدموں کے لیے چراغ سمجھ لیا تھا. آج خداوند آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر روز اگر ہم اسے اپنی باتیں سناتے ہیں تو اس کی باتیں بھی سنیں گے. بولے ہم ہر روز اس کی باتیں بھی سنیں گے. اگر آپ ہر روز صرف دعا ہی کرتے ہیں تو آپ غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں گے. پر اگر آپ ہر روز کلام ہی صرف پڑھتے ہیں, دعا نہیں کرتے, تو آپ بالکل اسپرچولی ڈرائی ہو جائیں گے, خشک ہو جائیں گے روحانی زندگی میں. پر اگر آپ دعا اور کلام دونوں کو بیلنس کر کے چلیں گے تو خداوند آپ کو سرفراز سر بلند کرتا جائے گا. ہاللیلویا. آپ سب کو پتہ ہے کہ وٹامنز ہمارے جسم کے لیے کتنے ضروری ہیں. کلام بڑا ضروری وٹامن ہے آپ کی روحانی زندگی کا, آپ کی روح کا یہ بڑا ضروری وٹامن. ایک دن ایسا ہی ہوا, میں کسی لیڈر سے کسی بات میں میری بحث چھڑ گئی اور میں نے زبور پڑھنا شروع کیے, اور پڑھتے پڑھتے مجھے میرا جواب تو نہ ملا, پر میں 10-12 زبور پڑھ گیا. مجھے میرا جواب نہ ملا اس بات کا. تب میں نے یہ ریلائز کیا کہ میں اس سے جواب دینے کے لیے 10-12 زبور پڑھ لیے. میں نے آج تک اتنی بائبل نہیں کبھی پڑھی, پر کیا اس سے جواب دینے کے لیے کہ میں اس سے جواب دوں, میں پیشنیٹ ہوں اس سے جواب دینے کے لیے. تب خدا نے مجھے ریلائز کروایا اسی طرح پیشنیٹ ہو کلام سیکھنے کے لیے. آمین. اسی طرح ہر روز پیشنیٹ ہو کر خدا کے کلام کو سیکھے. بولے میں ہر روز پیشنیٹ ہو کر خدا کے کلام کو سیکھوں گا. اگر ہم بائبل کے کچھ فیکٹس پر غور کریں تو بائبل 1500 سال میں لکھی گئی, 3 زبانوں میں لکھی گئی, عبرانی, ارامی اور یونانی. بائبل 40 افراد کے ذریعہ لکھی گئی. بائبل کو لکھنے والوں میں سب سے زیادہ یہودی نسل کے لوگ تھے, یہودیوں سے علیحدہ غیر یہودی. لوکا کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں, لوکا کا انجیلی بیان, لوکا ایک غیر یہودی شخص تھا. اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو یہ 3 جگہوں پہ لکھی گئی, یورپ, افریقہ اور ایشیا. بائبل میں کل 66 کتابیں موجود ہیں. 12ویں صدی میں بشپ سٹیفن کے ذریعے ابواب اور آیات تقسیم ہوئے. ان کا تعلق انگلینڈ سے تھا. زبور 19 سب سے لمبا باب ہے اور زبور 117 سب سے چھوٹا باب ہے. یرمیا کی کتاب پہ اگر ہم غور کریں تو یہ بائبل میں سب سے لمبی کتاب ہے, اور اگر ہم یوحنا کے 30ویں خط پہ غور کریں تو یہ بائبل میں سب سے چھوٹی کتاب ہے. بائبل میں کل 6,11,000 لفظ ہیں. بائبل میں 31,102 آیات ہیں, اور اگر ہم باب کی بات کریں تو 1180 کے قریب باب ہیں. اتنے باب, اتنی آیات. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کو کتنی آیات یاد ہے؟ زبانی کتنے لوگوں کو آیات یاد ہے؟ کتنی آیات یاد ہے آپ لوگوں کو؟ 10, 5, 3. ابلیس کا سامنا کیسے کریں گے اگر آپ کو یاد نہیں؟ ہر وقت تو کلام آپ کے پاس نہیں, آپ کو اپنے ذہن میں آیات رکھنی ہے. اگر ابلیس آپ کے پاس آئے اور کہے کہ تو ایک گناہگار شخص ہے, خدا اس سے محبت نہیں رکھتا, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر میرے گناہ قرمزی بھی ہوں تو خدا مجھے برف کی مانند سفید کر دے گا. اگر وہ کہے کہ آج میں تجھے ہلاک کرنے والا ہوں, تو آپ کو یہ آیات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے جو آپ کی حفاظت کے لیے, کہ خدا اپنے فرشتے کو نہیں, فرشتوں کو بھیجے گا. صرف ایک فرشتے کو نہیں بلکہ فرشتوں کو بھیجے گا تاکہ تیری نگہبانی کریں. ہاللیلویا. آپ کو فائٹ کرنی ہے, کلام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. بڑی خوبصورت ایک مشنری کی بات میں سن رہا تھا, یہ ایک ریئل سٹوری ہے. ایک امریکن مشنری چائنا میں گیا. آپ کو پتہ ہے چائنا میں بائبل بین ہے, اور وہ لوگ خفیہ جگہ پہ دعائیں کرتے ہیں, غاروں کے اندر جا جا کے وہ دعا کرتے ہیں. تو
تو ایک امریکن مشنری گیا اور جب وہ چائنا میں گیا تو 15 گھنٹے ٹرین پہ سفر کر کے وہ ایک سیکرٹ پلیس پہ گیا جہاں پہ 22 لوگ موجود تھے اور 3 دن تک انہوں نے دعا کرنی تھی وہاں. جب وہ امریکن مشنری وہاں گیا تو اس نے پوچھا کہ اگر ابھی یہ لوگ ہمیں پکڑ لیں، ہماری گورنمنٹ کے لوگ، تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس نے کہا جی تنو دے 24 گھنٹے جڑے بول کر دیتا جائے گا تے ساتھوں تے انسان دی جیل ہو جائے گی. جب گنے پڑے گی عبادت کرتے بائبل دے ساڈے کو پڑھی گئی تے بس ساتھوں تے انسان دی جیل تنو 24 گھنٹے جو انہوں نے رپورٹ کر دینا. اور وہاں پہ ایک لیڈی تھی جنہیں زبانی چیپٹرز بائبل کے ابواب یاد تھے. اس مشنری نے پوچھا کہ بہن آپ کو اتنے چیپٹرز کیسے یاد ہے بائبل کے؟ اس نے کہا میں اپنے ایمان کی وجہ سے، میں بائبل مقدس رکھنے کی وجہ سے کچھ سال جیل میں رہی اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے صفوں کے ذریعے مجھ تک خدا کا کلام پہنچتا تھا اور جب خدا کا کلام پہنچتا تو میں زبانی یاد کر لیتی تاکہ میرے ذہن میں رہے. وہ مشنری بڑا خوش ہوا. اس نے کہا جب میں امریکہ جاؤں تو کیا دعا کروں تیرے لیے اور ان باقی 21 لوگوں کے لیے، میں کیا دعا کروں مجھے بتا. اس نے کہا جیسے آپ آزادی کے ساتھ وہاں پہ خدا کی منادی کر سکتے ہیں، جیسے آپ آزادی کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں، دعا کرنا کہ ہم بھی آزادی کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھ سکیں. دعا کرنا ہم آپ جیسے ہو جائیں. اس نے کہا یہ دعا نہیں میں کروں گا کہ آپ ہم جیسے ہو جائیں، میں یہ دعا بالکل نہیں کروں گا. اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ ہم ریزن پہ غور کرتے ہیں. کہتا ہم 15 گھنٹے ٹرین پہ سفر کر کے آتے ہیں تاکہ آپ خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں. ہمارے وہاں پہ لوگوں کو 1 گھنٹہ چرچ سفر کرنے کے لیے آنا پڑے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار چرچ دور ہے، اب بات بول رہے چرچ چلے جاتے ہیں، پلا اٹھے خدا کی حضوری ہوئے یا نہ ہوئے. اس نے کہا 3 دن تک اس لکڑی کے فلور پہ بیٹھے رہتے ہیں، اس سیکرٹ پلیس پہ 3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں، نہیں پرواہ گرمی سردی کچھ نہیں. 3 دن تک آپ لکڑی پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. تو اتھے جو لوگوں صوفہ سیٹ نہ لبے، لوگوں نرم نرم چیزاں نہ لبن بیٹھ دیا تو وہ 40 منٹ کی نہیں بیٹھ پاتے، ایئر کنڈیشنر پنکھے نہ لگے ہو وہ نہیں بیٹھ سکتے. اس نے کہا کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں خدا کے کلام کو ذہن میں بسا لیا. ہمارے چرچ میں ایک خاندان کے پاس 2 انجیل بائبل، پر وہ نہیں ایسے یاد کرتے. کہتا میں جا کے یہ ضرور دعا کروں گا کہ ہم آپ جیسے ہو جائیں. کس کو سمجھ آئی؟ اس لیے خداوند کے کلام کو اپنی سوچوں میں بسا لیں. اگر آپ دل سے خدا کے کلام کو پڑھیں تو اس میں آپ کو خدا کی محبت اور شہیدوں کے خون کی خوشبو آئے گی. اگر آج آپ تک خدا کے کلام کو پہنچایا گیا تو اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی شہادت ہے. پطرس کو الٹی صلیب ملی، اس کے علاوہ فلپس کو صلیب ملی، مرکز کو گھسیٹا گیا جب تک وہ مر نہ گیا. اگر آپ نے کبھی وہ بک پڑھی ہو جس کا نام ہے جب روم جل رہا تھا، میرے پاس PDF فائل ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ سٹکس پہ مسیحی لوگوں کو لٹکایا گیا تاکہ روم میں اجالا کیا جائے. رات کے وقت مسیحی لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے سٹکس پہ لٹکا دیا جاتا تھا، ان پہ تیل چھڑک دیا جاتا تھا اور ان کو آگ لگا دی جاتی تھی تاکہ ان کے بازاروں میں علاقوں میں روشنی ہو سکے. آج اگر آپ کے پاس خدا کا کلام موجود ہے تو اس کے پیچھے بہت سے لوگوں نے شہادت دی ہے، بہت سے لوگوں کی شہادت اس کام میں لگ چکی ہے. اس لیے اس کو سنجیدگی سے لیں. ہر روز اپنے کلام کو، اپنی بائبل کو کھولا کریں، پڑھا کریں، سیکھا کریں، اور صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا ہے اسے. آمین بولے میں صرف پڑھوں گا نہیں بلکہ سمجھوں گا. یاد رکھیں نا امیدی میں، بے بسی میں، بے دینی میں، بے انصافی میں، مایوسی میں، حسد میں، لالچ میں اگر کوئی آپ کا بہترین علاج کر سکتا ہے تو وہ خدا کا کلام ہے. جسم میں جیسے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح روحانی زندگیوں میں دعا، کلام اور روزے کی ضرورت ہے. اور صرف ایک دن نہیں، بس آج آپ نے دعا کی، آج آپ نے کلام پڑھا، آج آپ کا روزہ تھا، نہیں بلکہ خدا ان لوگوں کو، وہ لوگ خدا کی نظر میں ٹھیک ہیں جو کنٹینیوٹی میں کرتے ہیں، جو ہر روز کلام پڑھتے ہیں، ہر روز دعا کرتے ہیں. اگر آپ کو صرف اتوار کے اتوار کو رات ملے تو کیا آپ زندہ رہیں گے؟ آج بہت سے لوگوں کا لائف سٹائل یہ ہے کہ وہ صرف اتوار کے اتوار ہی خوراک لیتے ہیں کہ وہ روحانی اعتبار سے زندہ رہ پائیں گے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور اگر وہ روحانی اعتبار سے
نہ پائے گا وہ ابلیس ہے. یعنی وہ حرام کاری میں، ناپاکی میں، شہوت پرستی میں، بت پرستی میں، جادوگری میں، عداوتوں میں، جھگڑے میں، غصے میں، تفرقوں میں، جدائیوں میں، نشہ بازی میں، بت پرستی میں، ان سب چیزوں میں پھنس جائیں گے. اگر آپ ہر روز اپنے آپ کو خدا کے کلام سے لبریز نہیں کریں گے تو دنیا آپ کو دوسری چیزوں سے لبریز کر دے گی. دنیا آپ کو گناہ آلودہ چیزوں سے لبریز کر دے گی. ہر روز اپنے ٹینک کو خدا کے کلام سے فل کریں. ہاللیلویا. ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے جو دنیا سے روح اور جسم ایک دوسرے کے خلاف چلتے ہیں. آج اپنے آپ سے سوال کریں، آپ روح میں چلتے ہیں کہ جسم میں چلتے ہیں؟ اگر آپ کو خدا کا کلام معلوم نہیں تو آپ ابلیس سے جنگ بھی نہیں لڑ سکتے، آپ اس پہ فتح بھی نہیں پا سکتے. اگر آپ خدا کے کلام سے بھرے نہیں تو آپ کی روحانی زندگیوں میں شفا بھی نہیں آ سکتی. کتنے لوگوں کو یہاں شفا چاہیے؟ میں آپ کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. کتنے لوگوں کو شفا چاہیے؟ جب شفا لفظ آ جائے ہمارا پہلا فوکس جسمانی شفا پہ جاتا ہے. پر آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ کو روحانی اعتبار سے شفا دینا چاہتا ہے. خدا آپ کو مالی اعتبار سے بھی شفا دینا چاہتا ہے. خدا آپ کے خاندان میں بھی روحانی اعتبار سے شفا کو دیکھنا چاہتا ہے. خداوند آپ کی خدمت میں آپ کو ہیل کرنا چاہتا ہے. خداوند آپ کی خدمت میں بھی آپ کو شفا دینا چاہتا ہے. اگر آپ کی شفا کی، روحانی شفا کی بات کی جائے تو کتنے لوگ خدمت کرتے ہیں یہاں پہ؟ جبکہ بائبل کہتی ہے کہ we all are the representative of God. ہم سب خدا کے ایلچی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو لوگ اسٹیج سے خدمت کر رہے ہیں، جو لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں چرچ میں خدمت کرتے ہیں، صرف وہی خدمت کر سکتے ہیں. نہیں. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنے کالج، یونیورسٹی میں، آپ اپنے اسکول میں خدمت کر سکتے ہیں. اگر آپ جاب کرتے ہیں، آپ اپنی جاب پلیسز پہ خدمت کر سکتے ہیں. اگر ہم کلام مقدس میں پڑھیں تو 5 طرح کی خدمتوں کا ذکر ہے. پہلی رسول، بولے رسول. دوسری نبی، بولے نبی. تیسری مبشر، بولے مبشر. چوتھی چرواہا، بولے چرواہا. اور پھر آخری ٹیچر، استاد، بولے استاد. ذرا اپنے ہاتھوں کو لٹائیں، رائٹ ہینڈ کو لٹائیں. میرے تھم پہ غور کریں، انگوٹھے پہ غور کریں. یہ رسول کی خدمت ہے. رسول ایک نبی بھی ہے، رسول ایک مبشر بھی ہوتا ہے، رسول ایک چرواہا بھی ہوتا ہے، اور رسول استاد بھی ہوتا ہے. اگر آپ انگوٹھے پہ غور کریں تو یہ چاروں فنگرز کو ٹچ کر رہا ہے نا. رسول کے اندر یہ چاروں خدمات پائی جاتی ہیں کہ وہ ایک چرواہے کا دل بھی رکھتا ہے، وہ ایک استاد بھی ہوتا ہے، وہ ایک نبی بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک مبشر بھی ہوتا ہے. اگر آپ اس والی انگلی پہ غور کریں تو یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے لوگوں کو. نبی لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. نبی لوگوں کو ان کے گناہوں کے متعلق بتاتا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کی کالنگ ہے. اگر آپ اس والی انگلی پر غور کریں تو یہ سب سے آگے ہے. آپ دیکھیں گے مبشر سب سے آگے، ٹاپ آف دا لسٹ خدمت کرتا ہے. مبشر سب سے آگے ہوتا ہے. اور مبشر کی خدمت جو ہے وہ چرچ میں نہیں، چرچ سے باہر. ہم آج ٹائٹلز دیکھتے ہیں، مبشر، ایوانجلسٹ، ایلڈر، ڈیکن. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی خدمت چرچ سے باہر بھی ہے، اور لوگوں نے صرف چرچ میں ہی خدمت کرنا مناسب سمجھا ہے. وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. آج لوگوں کے پاس بڑے بڑے ٹائٹلز ہیں. اگر ہم اس انگلی پر غور کریں تو یہ چرواہے کی نشاندہی کرتی ہے. اور اس کے بالکل ساتھ والی استاد کی، چرواہا اور استاد، یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. کیونکہ ایک چرواہا ایک استاد بھی ہوتا ہے، ایک استاد ایک چرواہا بھی ہو سکتا ہے. اور جب یہ انگلیاں بند ہوتی ہیں تو یہ بالکل ایک مکہ بنتا ہے. اور اگر آپ کے چرچ میں یہ 5 بلاہٹ ہوئی تو ابلیس کو پھر مکے ہی پڑیں گے. اپنی خدمت کو پہچانیں. اور یہ خدمت آپ کو خدا کے کلام کو پڑھنے سے ملے گی. جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میرے اندر رسول والا دل ہے، یار میرے اندر مبشر والا دل ہے، یار میرے اندر نبی والا پیشن ہے. اگر آپ اپنی خدمت پہ غور کریں تو آپ کو اپنی خدمت میں پیشن اور کمپیشن کی ضرورت ہے. متی کے انجیلی بیان میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح خدمت کرنے کو، منادی کرنے کو جگہ بجگہ جاتے تھے. وہ شہروں میں، علاقوں میں منادی کرتے تھے، اور منادی کرتے اور
کہ وہ بھیڑ کو دیکھ کے رنجیدہ ہو گئے. ان کا کوئی چرواہا نہ تھا. ان کا حال جو ہے بائبل میں لکھا ہے وہ بھیڑ کا حال خستہ تھا. وہ خستہ حال تھے. اور اگر ہم اس لفظ کو خستہ حال کو وہ خستہ حال تھے اگر ہم اس لفظ کو یونانی میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی سکن کے بغیر کوئی کورنگ نہیں تھی ان پہ. اور خداوند نے ان پہ افسوس کیا. خداوند کو تکلیف ہوئی انہیں دیکھ کے. آج سوچیں کیا آپ کی زندگیوں پہ خدا کے کلام کی کورنگ ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کی زندگیاں خستہ حال تو نہیں؟ کیا آپ کی زندگیوں پہ خدا کے کلام کی کورنگ تو نہیں؟ اگر ہے تو مبارک ہو, اگر نہیں ہے تو ہر روز اپنے آپ کو خدا کے کلام سے کور رکھا کریں. بولے میں ہر روز اپنے آپ کو خدا کے کلام سے کور رکھوں گا. رینہارڈ بونکے کا نام کس کس نے سنا ہے؟ خداوند آپ کی خدمت میں پیشن اور کمپیشن دیکھنا چاہتے ہیں. خداوند آپ کی خدمت میں جذبہ اور لوگوں کے لیے ہمدردی دیکھنا چاہتے ہیں. رینہارڈ بونکے افریقہ میں خدمت کرنے گئے اور جب وہ خدمت کرنے گئے تو ایک کروسڈ ہو رہا تھا. وہاں پہ سارے بزرگ بیٹھے تھے. وہ کروسڈ جس نے آرگنائز کروایا, رینہارڈ بونکے نے اسے جا کے بولا بھائی یہاں کے نوجوان کدھر ہیں؟ کدھر ہیں یہاں کے نوجوان؟ مجھے بتا, یہاں پہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں. اس نے کہا میں آپ کو لے کر چلوں یہاں کے نوجوان کو. اور جب وہ رینہارڈ بونکے کو لے کر گیا تو وہ ڈسکو میں لے گیا. کہتا یہ سارے نوجوان ہیں. اس کے اندر مسیح جیسا پیشن تھا. وہ مسیح کو پڑھ چکا تھا, وہ کلام کو پڑھتا تھا. اسے معلوم تھا کہ اس کا مسیح منادی کرنے سے ڈرتا نہیں, وہ بھی نہ ڈرا. وہ کہتا مجھے اس ڈسکو کے آنر سے بات کرنی ہے, مجھے ملوا. جب وہ آنر کے پاس گیا تو کہتا مجھے کلام سنانے کا موقع اسٹیج پہ دیا جائے ڈسکو کے اندر. اس کا آنر کہتا نہیں یہ پاسبل نہیں ہے, میں تجھے کلام سنانے کا موقع دوں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پہ تجھے کلام سنانے کا موقع دوں؟ میں بند کرانا ہے اپنا ڈسکو, تیرے موقع دے. خیر بہت ریکویسٹ کی, رینہارڈ بونکے نے نہیں مانا. جب رینہارڈ بونکے واپس جانے کو تھا تو خدا کے روح نے اسے بولا اس کو پوچھ کیا یہ ڈسکو میں ناچنے والے لوگوں کا, ڈسکو میں آنے والے لوگوں کا فیوچر سیکیور ہے؟ جب اس نے مڑ کے پوچھا تو اس آنر نے کہا رینہارڈ بونکے تجھے کیسے معلوم چلا کہ میں پچھلے 2 دن سے یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا ان کا فیوچر سیکیور ہے؟ خدا پہلے ہی کام کر رہا تھا آنر کی زندگی میں. آمین. اگر میرے جیسا شخص ہوتا, اگر میرے جیسا شخص ہوتا تو میں ممکن ہے یہ سوچتا کہ یار ایمی آنر کوٹ ناپوال سیکیورٹی بلا رہا, پیشن نہیں, جذبہ نہیں. میں ایسے ہی سوچتا. شاید میں اپنے ذہن میں سوچنا شروع کرتا نہیں پاسبل نہیں, ڈسکو سے کتنے موقع ملے گا. پر اگر میرا دھیان خدا کی طرف ہوتا, اگر میرا دھیان اس کے کلام کی طرف ہوتا کہ جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹک جائے گا میں وہ جگہ تیری کر دوں گا, تو پھر میں کبھی یہ نیگیٹیوٹی, یہ نیگیٹو چیزیں نہ سوچتا. تو رینہارڈ بونکے نے جب یہ بولا تو اس نے کہا میں اگلے دن کل نہیں, میں تجھے 5 منٹ سٹیج پہ دوں گا, لوگوں کو کلام سنا. اب جب رینہارڈ بونکے اگلے دن 5 منٹ سوچ گیا ہے کہ میں نے کلام سنانا ہے, کہتا ہے میں خدا کو کہہ رہا ہوں خدا میں 5 منٹ سے کی کلام سناؤں, 30-40 منٹ کا کلام 5 منٹ سے سنانا ہے, لوگوں کو توبہ کرانی, میں کی کرا. تب خدا کے روح نے اس سے کہا بولنے والا تو نہیں میں ہوں گا. آمین. اور اس گناہ آلودہ جگہ میں جہاں پہ لوگ حرام کاری, نشہ کرتے ہیں, ناچتے ہیں, ناچ رنگ ہیں, ابلیس کا بڑا سٹرونگ ہولڈ تھا. کہتے ہیں 5 منٹ میں خدا کی حضوری وہاں پہ چھا گئی. اور جب میں نے کلام سنانا شروع کیا تو میں نے ایک گھٹنے پہ, دوسرا گھٹنے پہ, تیسرا گھٹنے پہ, چوتھا گھٹنے پہ, اور دیکھتے دیکھتے وہاں پہ لوگ گھٹنوں پہ آنا شروع ہو گئے. ہاللیلویا. خدا چاہتا ہے آپ میں یہی پیشن, جذبہ ہو, لوگوں کے لیے ہمدردی ہو, روح بچانے کے لیے ہمدردی ہو. اور جب تک آپ مسیح کی زندگی کو انجیل میں پڑھنا لیں, یہ پیشن اور کمپیشن, یہ جذبہ اور ہمدردی لوگوں کے لیے آپ کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. چرچ خدا کے کلام کو ہر روز پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کرے گا. جب وقت آئے گا تب آپ کو جب آیات یاد آئے گی, یہ آیات آپ کی روح کو تازگی بخشے گی. اور رینہارڈ بونکے کہتے ہیں کہ کچھ سال بعد جب میں واپس آیا, جب میں واپس اس ڈسکو کی بلڈنگ کے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی کراس اس بلڈنگ کے
सामने लगी और वो चर्च बन चुका है। आमीन। एक शख्स भाग के आया और कहता रहमत करके जब आपने 5 मिनट का सफर दिया, खुदा ने मेरी जिंदगी तब्दील की, आज मैं ड्रमिस्ट हूँ चर्च में। एक और आया कहता और मैं चर्च में ये खिदमत कर रहा हूँ। खुदा आपके वसीला से बड़े बड़े काम करना चाहता है। क्या आप उसके कलाम को लेकर संजीदा है? क्या आप अपने दिल में जज्बा और हमदर्दी रखते हैं लोगों के लिए? आज अपने आप से सवाल करें। खुदा आपकी खिदमत में आपको शिफा देना चाहता है। आपको कलाम पढ़ने की जरूरत है ताकि आप जान सकें कि खुदा किस तरह आपकी मिनिस्ट्री लाइफ को हील कर सकता है। अब फेवरेट टॉपिक, खुदा आपकी माली जिंदगी को भी हील करना चाहता है। कितने लोग माली जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं? आपके हाथ देखना चाहता हूं। सारे। इस वक्त सबसे ऊंचा हाथ मेरा है क्योंकि मैं खड़ा हूं। सब देखना चाहते हैं। तो खुदा का कलाम इस बारे में हमें क्या बताता है? जब भी हमने अपनी जिंदगी में कुछ भी खुदा से हासिल करना है, हमने देखना है कि लोगों से हमें क्या बताता है। हम अक्सर रहमा पे डिपेंडेंट होते हैं कि खुदा हमसे बात करे। खुदा तुझसे बात करना चाहता है। इससे पहले कि तुझे तेरा रहमा मिलेगा, तूने लोगोस पढ़ा कि वो क्या कहता है। हम कहते हैं खुदा मुझसे बात कर, मैं हमारी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। हमें मलाकी 3 बाब उसकी कुछ याद भूल जाती है। वो याद क्या है? हम ठगते हैं, ठग्गा का टोला। हम ठगते हैं उसे। कितने लोग अपने 10वें हिस्से खुदा के घर में लेकर आते हैं? कितने लोग हैं? मुझे आज भी याद है, मैंने सर ज़ईद से ही सीखा है। मैं बिल्कुल इसी तरह बैठ के सीखता था एब्रिनेशन चर्च में। और जब टाइट्स एंड ऑफरिंग की बारी आती, कलाम में सर ज़ईद ने कितनी बार बताया कि हम जब खुदा को देंगे तो खुदा मल्टीप्लाई करके हमें वापस देता है। तो मैंने भी इरादा किया मैं अपनी पॉकेट मनी से 10वां हिस्सा निकालूंगा। कितनी पॉकेट मनी थी तब मेरी? 100-200 बस, दैट्स इट। 100 थी तो मैं 10 रुपए निकालता था। और उसके अलावा एब्रिनेशन चर्च में ये बोला जाता था कि अगर आप किसी और मिनिस्ट्री में बोना चाहते हैं तो अमाउंट लिखें ताकि मालूम हो कि किसने किस मिनिस्ट्री में कितना बोया है। और अगर 100 में से मैं 10वां हिस्सा टाइट्स निकालता 10 रुपए, तो मैं लिखता वहां पे 10 रुपए किड्स चर्च में मैं बोल रहा हूँ, 10 रुपए मैं किसी और मिशनरी की जिंदगी में बोल रहा हूँ। मुझे शर्म नहीं आती थी क्योंकि मेरा ध्यान पैसे की क्वांटिटी से ज्यादा अपने दिल की क्वालिटी पे था। मुझे मालूम था कि खुदा को मेरा ज्यादा पैसा देना नहीं, पर वफादारी से पैसा देना, जितना भी मेरे पास है उस 2 दबड़ियों वाली की तरह, वो खुदा को पसंद आए। आमीन। आज हम शर्माते हैं, आज हम खुदा को पैसे नहीं देते, पैसे से खुदा की प्रस्तिश नहीं करते। लिखा है कि अगर तू ज़कीरा खाना में अपना 10वें हिस्से लाएगा तो लिखा है कि वो टिड्डी को हुक्म देगा ताकि फसल को खराब ना करे। टिड्डी फसल में नजर आती है? टिड्डी फसल में नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं। पर वो उसको भी डांट देगा, रिब्यूक कर देगा ताकि तेरी फसल को खराब ना करे। इसका मतलब है छोटे छोटे नुकसान से भी तुझे बचा लेगा। आमीन। अगर आप माली तौर पे शिफा पाना चाहते हैं तो आज उसके कामों में, उसकी बादशाही में भी बोना शुरू करें। आमीन। तब खुदावन टिड्डी को भी रिब्यूक करेगा, छोटे छोटे नुकसानों से भी आपको बचा लेगा। आमीन। इसके अलावा खुदावंद आपके खानदानों में भी शिफा देखना चाहता है। खुदावंद आपके खानदानों में, आपके बहन भाइयों की जिंदगी में रूहानी एतबार से शिफा देखना चाहता है। मेरे अपने भाई बहन खुदा से दूर है। कलाम इस बारे में क्या कहता है? क्या लोगों इस बारे में कहता है? किस तरह से मेरा खानदान बचाया जाएगा? लिखा है तेरे वसीला से तेरा खानदान बचाया जाएगा। तू बच, तेरे वसीला से तेरा खानदान बचाया जाएगा। जरा अपनी जिंदगियों पे गौर करें। क्या आप खुदा में सेव हैं आज? क्या आपके चिराग बुझ तो नहीं गए? आपने 2-3 महीने पहले मुमकिन है यीशु को कबूल किया हो, आपने 2-3 साल पहले मुमकिन है बपतिस्मा लिया हो। क्या आपके चिराग बुझ तो नहीं गए? अगर तेरा चिराग बुझा है तो तेरे घर वालों का चिराग कैसे जलेगा? तू बच, तेरे वसीला से तेरा खानदान बचाया जाएगा। नोआ की किताब में लिखा है कि रात के पहरों में उठ के अपने बच्चों के लिए दुआ कर ताकि उनकी जान बचाई जाए। तड़के उठे, फास्टिंग में जाए। कितने लोग चाहते हैं कि उनके बहन भाई दोज़ख में डाल दिए जाए? कोई भी नहीं चाहता। कितने लोग चाहते हैं उसका बाप उसकी मां दोज़ख में डाल दी जाए? कोई नहीं चाहता। कितने लोग चाहते हैं उनके बच्चे दोज़ख में डाल दिए जाए? कोई नहीं चाहता।
اس لیے اپنے خاندان کی اسپرچول نیڈز کے لیے سیریس ہو جائیں، اپنے خاندان کی روحانی چیزوں کے لیے سیریس ہو جائیں۔ یہ احساس کی بات ہے کہ خدا نے آپ کو اس جگہ پر رکھا ہے تاکہ آپ اپنے خاندان کے لیے دعا کر سکیں۔ اس لیے ان کے لیے فاسٹنگ میں جائیں، ان کے لیے دعا میں جائیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آج کے کلام سے خدا آپ سب کو بڑی بات